98 میں میری کمر میں درد ہوا تو مجھے 2 مہینے مسلسل گھر رہنا پڑا. زندگی میں پہلی دفعہ میں جب سے میں تبلیغ میں لگا میں 2 مہینے مسلسل گھر رہا بیڈ ریسٹ پر. اب مصروف آدمی کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. میں کو یا اللہ یہ دن کیسے کٹے؟ تو میں سارے فیملی کے بچے اکٹھے کر لیتا اور ان میں تعلیم شروع کرتا اور ان کو میں کچھ فضائل سنا, کچھ نبیوں کی سیرت سنا. کرتے 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 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے ان کو زندگی سنائی پورا 1.5 مہینہ مسلسل 1.5-2 گھنٹے روزانہ. ان کی ایسی کشش پڑی, وہ میری بہن کے بچوں کی چھٹیاں ختم انہوں نے واپس جانا تھا. وہ کہ نہیں پہلے ہم یہ سنیں گے پھر جائیں گے, پہلے یہ سنیں گے پھر جائیں گے. میں نے خیر جس دن میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کو بیان کیا آخری دن, تو میرا اپنا بھتیجا میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا کو 5-6 سال کا, وہ اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور جوں رونا شروع کیا, جوں رونا شروع کیا, ہچکیاں لگ گئیں. کیا کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے, ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. اس نے سب بڑوں کو رلا دیا اس بچے نے, وہ کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا, اتنے سے معصوم کے اندر بھی یہ بیج پہلے سے رکھ دیا ہے. ظلم ماں باپ کا ہے جو اس کو پانی نہیں دیتا. باقی رہی صحیح کسر آج کے سلیبس نے پوری کر دی, آج کے نظام تعلیم نے پوری کر دی. تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. دوسرا سبق کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس ساری آیت کا خیر ترجمہ پہلے, اے میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے گناہ کیا, ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے کوئی اچھائی کی, غار میں چھپ کر کی, ہواؤں میں گم ہو کر کی, زمین کی تہوں میں جا کر کی, تو اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. اللہ ایک دن تجھے تیرا کیا دکھا دے گا. لہذا میرے بیٹے سنبھل کے چلنا, تیرے اوپر ایک نگران ہے. اس کے اندر آخرت کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بیدار کر دینا, یہ دوسرا سبق ہے جو ہمارے اوپر بھی فرض تھا کہ ہم اس کے تحت چلیں. ماں باپ پر بھی فرض تھا کہ اولاد کو یہ سبق سے بٹھا کے سکھاتے, بیٹا جزا سزا ہے, سنبھل کے چلو, آزاد نہیں ہو. دیکھو نا بچہ, مجھے آج تک یاد ہے میں جب پرائمری اسکول ہمارے بچپن میں دیہات میں پیدل جاتے پیدل آتے, تو میں آیا, گرمیوں کا زمانہ تھا, تو پیدل چل کے آیا تو آگے میرے والد صاحب مرحوم کھڑے تھے. وہ جو مجھے گلے لگایا نا پیار کرنے کے لیے, تو میرا سارا جسم پسینہ پسینہ اور گرمی, تو وہ ایک دم تڑپ گئے, رونے لگے, ہائے میرے بچے کو اتنی گرمی لگی, اتنی گرمی لگی. مجھے ان کی وہ شفقت, وہ محبت بھرے کلمات آج 40 سال گزر گئے, میں نہیں بھولا. تو کتنی بے دردی سے ماں باپ اولاد کو آخرت کی گرمی کے حوالے کر رہے ہیں. جس ماں کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی اس پر تو آگ جل گئی, تو یہ کیسا ظالم باپ ہے جو بچے کو دیکھ رہا ہے جہنم کی آگ میں جلتا ہو پھر خوش بیٹھا ہوا ہے. اسلام آباد کی گرمی سے بچانے کے لیے اے سی لگائے ہوئے ہیں, اتنا بڑا کمرہ دیکھو ٹھنڈا ہو رہا ہے, کوئی بڑی بلا لگی ہوگا. تو جب قبر میں گرمی کا شعلہ آئے گا آگ کا, وہاں بھی میرا بچہ بچ جائے, اس کے لیے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا چیپٹر ہے جو اولاد کو سکھانا تھا, بچے آخرت ہے تیاری کرو. دیکھو اللہ کا نبی بھی بخشا ہے, اولاد بھی بخشا ہے. ہم نے کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, لیکن آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ میری بیٹی اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں نہیں بچا سکتا. تو یہ اپنی اولاد کو اس بات پہ لانا, خود آنا, ان کو لانا. ورنہ میں سوچتا ہوں لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو اللہ نے قرآن میں کتنی بڑی جگہ تھی, کہ چونکہ اس کے اندر پوری اسلام کی زندگی چھپی ہوئی تھی. فکر آخرت پر تیار کرنا, فکر آخرت پر کھڑا کرنا کہ آخرت کے مقابلے میں ہر چیز کو آگ لگا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا
تو انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا لمبا، اس کے چند جملے، اوپر کے چند جملے جو اسی مضمون سے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، ونورہ بالحکمہ، اسے روشن رکھنا حضور کی حدیثوں سے، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور رکھنا دنیا کی بے رغبتی سے، وذللہ بالموت، اسے مسخر کر کے رکھنا موت کی یاد سے، وقررہ بالفنا، روزانہ اس سے اقرار لینا مر جانا ہے مر جانا ہے، اور حذرہ وصولۃ الدہر وتقلب اللیالی والایام، زمانے کی بے وفائیاں اسے یاد دلانا، یہاں کوئی کسی کا سچا ساتھی نہیں ہے، عمل ہی سچا ساتھی ہے، وأعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے اسے سنانا، وصرف فی دیارہم، ان کے ٹوٹے کھنڈروں میں جانا، ٹیکسلا کی شکستہ دیواروں میں کھڑے ہو کے سوال کرنا این حلو، کہاں چلے گئے بنانے والے، ان کو تو بڑے منصوبے تھے، این حلو، کہاں گئے کہاں گئے، تو ایک ایک دیوار، ایک ایک پتھر، ایک ایک محراب پکار پکار کر کہے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، وہ چھوڑ گئے اسلام آباد دھوکے کا گھر اور سو گئے جا کر تنہائیوں کے گھر، اندھیرے کے گھر، وحشت کے گھر میں جا کے سو گئے، وَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، میرے بیٹے ایک دن تو بھی ایسا ہو جائے گا، جا کے قبر میں سو جائے گا۔ آخری جملہ جو میں نے ابھی بتانا تھا، فَلَا تَبِعْ آخرتک بدنیاک بل بِعْ دنیاک بآخرتک، میرے بیٹے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا۔ یہ ذہن اولاد کا بنا کے مرنا ہم پر فرض ہے، اور اپنا بھی بناؤ۔